قادیانی حضرات کا یہ سوال کرنا کہ کسی ملک کی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی جماعت یا گروہ کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔ قادیانی حضرات کا یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں، عرصہ سے کر رہے ہیں، اور اس اعتراض کے کرنے میں اس اپنے موقف کو بیان کرنے میں وہ پہلو بھی بدلتے رہتے ہیں اور کسی ایک بات پر قائم بھی نہیں رہتے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں کو شیطان اچک لیتا ہے تو یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جنہیں وہ اچک لیتا ہے تو وہ اسی طرح کی ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں، کبھی کوئی بات کہہ دی کبھی کوئی بات کہہ دی۔ مثلا آپ انہی کے اسی سوال کو لے لیں کہ کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں، تو اس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں طلب نہیں کیا تھا کہ آپ آئیں اور قومی اسمبلی میں آ کر اپنا موقف بیان کریں۔ اگر یہ اسمبلی کو حق حاصل نہیں تھا کسی کے فیصلہ کرنے کا، تو یہ درخواست تو خود قادیانیوں نے پیش کی تھی کہ جس وقت جناب بھٹو صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں لے جا رہے ہیں، تو قادیانیوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے عقائد پر بحث کرنی ہے تو ہمارا موقف سنے بغیر اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو وہ یک طرفہ فیصلہ سمجھا جائے گا، اگر ہمارے متعلق فیصلہ کرنا ہے تو ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ اگر اسمبلی کو یہ حق حاصل نہیں تھا تو آپ درخواست دے کر اس اسمبلی کی کارروائی کا حصہ کیوں بنے؟ آپ کو گورنمنٹ نے نہیں کہا، گورنمنٹ نے آپ کی درخواست کو قبول کیا، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوئے۔ پھر جس وقت پیش ہوئے تو پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوئے، اپنا موقف پیش کیا، لکھ کر پیش کیا، اسمبلی کے ایک ایک ممبر کو پیش کیا، اور پھر ان کے اوپر بحث ہوئی۔ پھر یہ ایک دو دن کی بات نہیں، 11 دن مرزا ناصر احمد صاحب پر جرا ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ کے سربراہان پر جرا ہوئی۔ تو اس مرحلے میں ان کو یہ کیوں یاد نہ آیا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اسمبلی کو تو اس کا حق حاصل نہیں۔ آخر وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے اور انہیں فتح کر کے آ جائیں گے۔ جس وقت وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اسمبلی کے ممبران میں سے ایک آدمی کو بھی یہ کنوینس نہ کر سکے، ایک آدمی نے بھی ان کے حق کے اندر ووٹ نہ دیا۔ یہ اتنی شکست کھانے کے بعد، واضح طور پر شکست کھانے کے بعد، اب انہوں نے پھر موقع بدلنا شروع کیا کہ جی یہ اسمبلی کی کارروائی کو کیوں نہیں کرتے، یہ کہہ کر سال ہا سال تک اپنی پبلک کو اور عوام کو اس دھوکے کے اندر رکھا کہ پتہ نہیں مرزا ناصر احمد صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر کون کون سے تیر چلائے تھے، کون کون سے ایسے کارگر وار کیے کہ مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے یہ اسمبلی کی کارروائی نہیں چھاپ رہے کہ اسمبلی کی کارروائی چھاپ دو تو آدھا ملک پڑھنے کے بعد وہ قادیانی ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو سپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ان کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ قادیانی یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر قادیانیوں کی اس بات کے اندر صداقت ہوتی تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پوری کارروائی جن اسمبلی کے ممبران کے سامنے ہوئی ان میں سے کتنے آدمیوں نے آپ کے حق کے اندر ووٹ ڈالا؟ اگر ایک آدمی بھی حق میں نہیں آیا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی کی کارروائی چھپ گئی تو یہ ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کے مفاد کی خاطر اسمبلی کو کارروائی کو شائع نہیں کیا، اگر اس کے اوپر قدغن لگا دی، اگر ہم اس کو شائع کر دیتے تو قادیانیوں کو سارے ملک کے اندر ان کو جو ہے وہ اپنا اس طرح ندامت اٹھانی پڑتی کہ کہیں یہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ ہوتے۔ جس وقت قومی اسمبلی کی کارروائی چھپ کر آ گئی، پہلے کہتے تھے چھاپتے کیوں نہیں، جس وقت چھپ کر آ گئی تو اب انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ کسی اسمبلی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے۔ تو یہ کام تو تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔